السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ الگ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ جب رکوع جاتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کان تک اٹھاتے ہیں، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ جس طرح نماز شروع کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھتے ہیں، اسی طرح کیا کرتے ہیں، رکوع جاتے ٹائم بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ تو لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا طریقہ ہے جو ہمیں نہیں پتہ، اور کیا یہ کوئی الگ طریقہ ہے، کیا یہ کوئی انوکھا طریقہ ہے، کیوں اس طرح اہل حدیث حضرات نماز پڑھتے ہیں، سوچتے ہوں گے آپ لوگ۔ تو چلیے میں بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں، ہے نا۔ کیا یہ نبی سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ یہ ہے میرے پاس بخاری شریف، صحیح بخاری۔ آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ حدیث کے اندر جو ٹاپ لیول کی کتاب ہے یہی کتاب ہے، صحیح بخاری، آتھینٹک کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ قرآن شریف کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم اس کتاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کتاب الاذان، حدیث نمبر 735، حدیث نمبر 735۔ اس میں تو 697 98 ہے، آپ گوگل میں سرچ کر لیجئے گا 735 36 37، ٹھیک، آپ کو مل جائے گا۔ چلیے میں بتاتا ہوں، یہ باب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، تکبیر تحریمہ میں نماز شروع کرتے ہی برابر دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ یہاں پر دیکھیے، ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی رحمہ اللہ نے بیان کیا، یہ حدیث سند ہے۔ آپ یہاں سے دیکھیے، یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پتہ ہے صحابی رسول ہے، بہت بڑے صحابی تھے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں مونڈھوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ بہت بڑھیا، ہم لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں، نماز شروع کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان تک اٹھاتے ہیں، مونڈھے تک اٹھاتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اگلا والا سینٹینس ہے، اور جب رکوع کی تکبیر کرتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تب بھی اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے، سمجھے۔ رکوع جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، رکوع جانے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو پھر سے کان تک اٹھاتے تھے، مونڈھے تک اٹھاتے تھے، اور کیا ہے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ تو پتہ چلا کہ اہل حدیث حضرات جو نماز پڑھتے ہیں، رکوع جانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان تک اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اٹھاتے ہیں، تو یہ نبی کی نماز ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے، جیسا کہ میں نے دکھایا۔ صحیح بخاری یہ کتاب ہے، سب سے زیادہ آتھینٹک کتاب حدیث کے اندر یہی ہے۔ حدیث نمبر 735 36 آپ سرچ کر لیجیے گوگل میں، اگر آپ کو جھوٹ لگ رہا ہو تو۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، یہاں بھی دیکھیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، سالم بن عبداللہ، انہوں نے اپنے ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے کہا، میں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ مونڈھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے جب بھی ایسا ہی کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی ایسا ہی کرتے، اور فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ، البتہ سجدوں کے بیچ میں ہاتھ نہ اٹھاتے۔ تو اہل حدیث حضرات جو نماز پڑھتے ہیں یہ صلاۃ الرسول پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، کوئی انوکھا کوئی الگ انداز سے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھا ہے اسی طرح سے اہل حدیث حضرات نماز پڑھتے ہیں۔ رکوع جانے کے لیے رکوع جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ٹائم اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھے تک اٹھاتے ہیں، کان تک اٹھاتے ہیں، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے۔
یہ 2 حدیث میں نے پیش کر دیا. ایک اور حدیث دیکھ لیجیے. تیسری حدیث دیکھیے آپ. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان کو دیکھا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو قلابہ نے دیکھا جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرنے لگتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور بیان کرتے کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابی جو ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرح نماز پڑھتے تھے. ایک اور حدیث دیکھ لیجئے بھائی. ایک اور حدیث دیکھیے آپ، وہ موقوف روایت تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی اور اللہ اکبر کہتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ ان کو مونڈھوں کے برابر کر دیا، اور رکوع کی تکبیر کے وقت بھی ایسا ہی کیا، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو بھی ایسا ہی کیا، اور فرمایا ربنا ولک الحمد، اور سجدے میں ایسا نہیں کرتے تھے. اتنی ساری احادیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے کیا کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے، مونڈھوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ایسا کرتے. تو اہل حدیث حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. آپ کو بتا دوں، ابھی جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ان میں سب سے زیادہ اہم ترین عبادت نماز ہے. اگر ہماری نماز ہی نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوئی تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ افسوس کرنی چاہیے. تو ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے. یہ جو احادیث ہے نا، یہ جو احادیث ہے، یہ حنفی علماء کو پتہ ہے، لیکن وہ جمعہ میں بیان نہیں کرتے ہیں. وہ جمعہ میں بیان نہیں کرتے ہیں، وہ صرف فضائل، فلاں بزرگ ایسا کر کے گئے ہیں، فلاں بزرگ ایسا کر کے گئے ہیں، بس اسی سب میں لٹکا کے رکھ دیتے ہیں. لیکن جو آتھینٹک اور جو اوریجنل جو چیز ہے، نماز کا طریقہ کس طرح ہونا چاہیے، وہ نہیں بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے. تو اہل حدیث حضرات جو نماز پڑھتے ہیں وہ عین نبی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک اور حدیث دیکھ لیجیے. یہ موقوف روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تو بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے. دیکھیے اب اور کیا چاہیے بھائی. 3 4 5 6 روایت آپ کے سامنے آ گئی ہوئی صحیح بخاری سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھاتے مونڈھوں تک، کان کے برابر، اور جب رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اسی طرح کرتے تھے. تو جب ہمارے پاس اتنی ساری احادیث آ گئی وہ بھی صحیح بخاری سے، کوئی اردو والی کتاب نہیں ہے بھائی. اب یہاں عربی بھی سائڈ میں ہے، دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، سند کے ساتھ. تو یہ کوئی ہے نا کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے. اہل حدیث کی نماز کا طریقہ صحیح بخاری میں لکھا ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ کلام پاک کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے صحیح بخاری ہے، اور اس میں اہل حدیث کی نماز کا طریقہ لکھا ہے کہ ہے نا، اہل حدیث جو نماز پڑھتے ہیں وہ کوئی انوکھا الگ انداز سے نماز نہیں پڑھتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور رفع الیدین کرتے ہیں. اس مسئلے کو، اس عمل کو اور رفع الیدین کہتے ہیں. آپ اگر میری بات پر یقین نہ ہو، آپ گوگل میں سرچ کر لیجئے، جو پڑھے لکھے ہیں ہے نا، جن کو انگلش وغیرہ آتی ہو، گوگل میں سرچ کر لیجئے حدیث نمبر 735 36 صحیح بخاری کی، آپ کو وہ روایت مل جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اگر اتنی اہم عبادت، نماز جیسی عبادت اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ہوئی تو پھر افسوس کرنے کی مقام ہے، افسوس کرنے کی بات ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہر مسئلے میں کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کر کے گئے ہیں، ان کے مطابق نماز پڑھنی ہے. تو اہل حدیث کی جو نماز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، اور ہم سب کو بھی چاہیے، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو چاہیے کہ اسی طرح نماز پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھتے تھے اسی طرح نماز پڑھے. رکوع جانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے کان کے برابر، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی ذمہ داری ہے
کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ جو غلط طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی نماز کو سدھار لے، اس لیے کہ قیامت میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا نا وہ نماز کا ہوگا حقوق اللہ میں، ٹھیک ہے نا؟ نماز کا حساب ہوگا سب سے پہلے۔ اگر نماز ہی گڑبڑ نکل گئی، نبی کے طریقے کے مخالف، نبی کے طریقے کے الٹ، ٹھیک ہے، نکل گئی، تو پھر کیا افسوس، اس وقت افسوس کر کے کیا فائدہ ہوگا یار؟ اس وقت افسوس کرتے کہ کاش ہم صحیح بخاری کی حدیث دیکھ لیتے، ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھ لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑھ کے گئے ہیں۔ اپنے یہ جو جمعہ میں بیان کرنے والے مولوی ہے، جو فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، فلاں بزرگ ایسا کر کے گئے ہیں، فلاں بزرگ ایسا کر کے گئے ہیں، ان کی بات پہ نہ رہ کر کے ہم حدیث کی طرف دیکھ لیتے، حدیث کی طرف رجوع کرتے، ریسرچ کر لیتے، تو تب افسوس کر کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو آپ کو پھر سے دنیا میں لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ابھی آپ زندہ ہیں، ابھی آپ کے اندر صلاحیت ہے ریسرچ کرنے کی، آپ ریسرچ کیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا۔ یہ رفع الیدین، رکوع جانے سے پہلے دونوں ہاتھ کو اٹھانا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے؟ تو بالکل کرتے تھے، اور آپ لوگوں کو بھی کرنی چاہیے تاکہ ہماری نماز قبول ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔